پروفٹ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر مورتی پوجا اپنے چرم پہ تھی۔ جس خاندان میں وہ پیدا ہوئے تھے اس کا مکھیا صرف ایک عام مورتی پوجا کرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس نے پوری طریقے سے اللہ کا انکار کر دیا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بناتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور اس کا نام آزر تھا۔ اس خاندان میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو خود اپنے خاندان کے خلاف کھڑے ہوئے، اس پورے سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام طرح کے شرک کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ایمان سے لبریز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو منور کیا ہوا تھا اور انہیں عقل سلیم دی تھی۔ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کے باپ نے کچھ مورتیاں بنائی ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو آپ بناتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ مورتیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے فوراً اس بات کا انکار کر دیا۔ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام ان مورتیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ان کی پیٹھ پر ایسے ہی بیٹھتے تھے جیسے لوگ گدھے اور کھچر پہ بیٹھتے ہیں۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے انہیں دیکھا کہ وہ مردوخ نام کی ایک مورتی پہ سوار ہیں اور وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا اس کے ساتھ دوبارہ مت کھیلنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیسی مورتی ہے میرے ابا؟ اس کے پاس تو بہت بڑے کان ہیں، اس کے کان تو ہم سے بھی بڑے ہیں۔ ان کے والد نے جواب دیا یہ مردوخ ہے، الہوں کا الہ، یہ بڑے کان اس کے وسیع علم کو بتاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہنسے اور وہ اس وقت صرف 7 سال کے تھے۔ وقت بیتتا گیا، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے۔ بچپن سے ہی ان کے دل میں ان مورتیوں کے خلاف بہت نفرت تھی۔ انہیں بالکل یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے ایک عقل مند انسان اپنے ہاتھ سے ایک مورتی بنا سکتا ہے اور پھر اسی کی پوجا کر سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مورتیاں نہ تو کھاتی ہیں، نہ تو پیتی ہیں، نہ تو بات کرتی ہیں، یہ تو اپنے آپ کو سیدھا بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر ان کو کسی نے گرا دیا تو پھر لوگ کیسے ان مورتیوں میں یقین رکھ سکتے تھے جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی تھی اور نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کے پاس ایک بہت بڑا مندر تھا جس میں تمام طرح کی مورتیاں تھیں۔ بیچ میں ان کے بڑے خدا تھے جو الگ رنگ روپ میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ اس مندر میں جاتے تھے جب وہ چھوٹے تھے اور وہ ان تمام لکڑی اور پتھر سے بنی ہوئی چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ تعجب ہوتی تھی کہ جب لوگ اس مندر میں گھستے تھے تو وہ سجدہ کرتے تھے اور روتے تھے اور اپنے خداؤں سے بھیک مانگتے تھے، ایسے کہ یہ مورتیاں ان کی باتوں کو سن رہی ہیں اور ان کی حاجات کو پورا کر سکتی ہیں۔ شروعات میں یہ سب چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو بہت مزاحیہ لگیں، لیکن بعد میں انہیں غصہ آنے لگا۔ کتنی تعجب کی بات تھی، اتنے سارے لوگوں کو کیسے شیطان نے بہکا دیا ہے۔ اس کے اوپر سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد انہیں مندر کا پجاری بنانا چاہتے تھے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان مورتیوں کی پوجا کرے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک پہاڑ پہ چلے گئے۔ وہ اندھیرے میں جا رہے تھے، پھر وہ ایک گفا میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے آسمان کو دیکھا، انہوں نے جیسے آسمان کو دیکھا اور ستاروں اور کوكب کو دیکھا تو ان کا دل تکلیف سے بھر گیا، کیونکہ ان چیزوں کی پوجا لوگ اس دنیا میں کر رہے تھے۔ وہ اس بات بہت تعجب کرتے تھے کہ ان چیزوں کی عبادت انسان کرتا ہے، جبکہ انسان کو تو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے بنایا گیا ہے۔ انہیں اس بات پہ تعجب ہوتا تھا کہ ان چیزوں کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں وہ تو خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی اور جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور ابراہیم کو اس طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب
کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس ڈیبیٹ میں ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ان چاند ستاروں کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے اور انہیں اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ بے شک ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ ہی ان کا کارساز ہے اور یہ اللہ کے حکم پر ہی چل رہے ہیں۔ یہ کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نہیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں واضح طور پر سمجھایا کہ یہ چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا پارٹ 1 یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے ہم سیکنڈ پارٹ لے کے آئیں گے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے آپ چینل سے جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔